الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ روزے کی حالت میں جہاں اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے دور رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں کچھ اور چیزوں کو بھی پابندی کرنا چاہیے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اوپر تاکید بھی کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ دیکھ رہے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا، جہالت اور بیہودگی کی باتیں کرنا، اس طرح کی چیزوں کو چھوڑتا نہیں ہے اگر روزے کی حالت میں، تو اللہ رب العالمین کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ ایسا شخص اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے، یعنی کہ اس کو کوئی فائدہ روزے کا نہیں ملنے والا ہے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش۔ بہت سارے روزے دار ایسے بھی ہیں کہ ان کے روزے سے کچھ نہیں ملتا ہے سوائے یہ کہ وہ بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ روزہ اس بات کا نام ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے دور رکھا جائے، بس ہمارا ایک روزہ ہو گیا۔ یہ روزہ ہے، مگر یہ کہ اس روزے کا ثواب نہیں بنے گا جب تک کہ ہم اپنی دوسری چیزوں کا بھی روزہ نہ رکھیں۔ اپنے کان کا ہمیں چاہیے کہ غلط باتوں سے اپنے کان کو دور رکھیں اور نہ سنیں غلط چیزیں، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھیں، غلط چیزیں نہ دیکھیں، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں، غلط بیہودہ باتیں اور جھوٹی باتیں نہ کریں، نہ بات کریں۔ اسی طرح سے اپنے ہاتھ پیر کا روزہ رکھیں کہ اپنے ہاتھ پیر کے ذریعے سے روزے کی حالت میں غلط کام، جھوٹے کام اور اس طرح کے حرام کام سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ روزہ اصل ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یجہل۔ جب تمہیں سے کسی شخص کا روزہ چل رہا ہو تو اسے چاہیے کہ روزے کی حالت میں جہالت کی بات نہ کرے، بے حیائی کی بات نہ کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے۔ اور یہی نہیں، فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ، اگر کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کر ہی دی، اگر کسی نے اس کے ساتھ لڑائی ٹھان لی، تو اس کو مقابلے میں کھڑے بھی نہیں ہونا ہے، اس کا جواب بھی نہیں دینا ہے، بلکہ اس کا جواب کیا دینا ہے کہ انی امرؤ صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے کی حالت میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ نہ تو جواب دے سکتا ہوں، نہ لڑائی کر سکتا ہوں۔ حالانکہ دوسری جو وقت میں انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنا بدلہ لے لے، بہتر تو یہ کہ معاف کر دے۔ اگر کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو بہتر ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، کسی نے ہاتھ اٹھا دیا بہتر ہے کہ آپ معاف کر دیں، لیکن جائز ہے کہ بندے کو کسی نے کچھ کہا ہے وہ بھی اس کا بدلہ لے لے، جتنا کہا ہے وہ بھی کہہ دے، جتنا مارا وہ بھی مار دے۔ لیکن روزے کی حالت میں خاص یہاں پابندی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی تو آپ کو اپنا بدلہ لینے کا بھی حق حاصل نہیں ہے، بلکہ آپ چپکے سے بیٹھ جائیں اور اس سے اعتذار کر دیں، اس کے سامنے اپنی بات رکھ دیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمارے لیے خاص رہنمائی ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسا کرے آپ کے ساتھ تو آپ کہو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں کیا ہوں؟ روزے سے ہوں۔ روزے کی حالت میں یہ سب کام، لڑائی جھگڑا اور اسی طرح سے گالی گلوچ، ان سب چیزوں کی ہمیں ہرگز کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، روزے کی اہمیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہ ہی ہوتا ہے، بلکہ آنکھ کا روزہ اور کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ پیر کا بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ اصل روزہ ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں روزے کا پورا ثواب انشاءاللہ ملے گا اور اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ ورنہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جو روزہ رکھیں گے لیکن ان کے روزے کا صرف یہی فائدہ ہوگا کہ وہ صرف بھوکے اور پیاسے ہوں گے اور کچھ نہیں ان کو ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی وعید سے بچائے کہ ہم اتنا محنت بھی کریں اس گرمی میں اور اتنی پیاس لگنے کے باوجود ہم برداشت کریں اور بھوک کو برداشت کریں اور نتیجہ صفر۔ نتیجہ کیا؟ رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ صفر۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیسی شرمندگی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں میں سے ہمیں نہ بنائے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کچھ ان کو زیادہ ہی غصہ آنے لگتا ہے اور کچھ زیادہ ہی فارم میں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں
روزے کی حالت میں ہمیں اپنے آپ کو مزید شریف بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کنٹرول میں پوری طرح سے رکھنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے روزہ کی حالت میں رہتے ہوئے فلا یصخب، یہاں تک کہا گیا کہ فلا یصخب، روزے کی حالت میں چیخو چلاؤ بھی نہیں، چیخو چلاؤ بھی نہیں، گالی گلوچ دینا، لڑائی جھگڑا کرنا تو دور کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کو، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے روزے کا ثواب ہمارے لیے بہترین طریقے سے لکھا جائے، اللہ کے ہمیں اس کا خاص بدلہ ملے، کیونکہ روزے کا ایک بہت بڑا اجر ہے، عظیم بات ہے۔ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔